अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट का पहला दिन ख़त्म हुआ और ये पाकिस्तान के लिए ही बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा। ये जो डे वन था, बीच में बुरे पैच आए लेकिन एट द एंड पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा रहा। ये शुरू से अगर हम मैच स्टार्ट होने की बात करें, पाकिस्तान ने टॉस विन किया और पहले बैटिंग का फैसला किया। मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने ये फैसला करना ही करना था, क्योंकि पाकिस्तान चेजिंग में, फोर्थ इनिंग में चेजिंग में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे वो टारगेट फिर 200 का ही क्यों ना हो। इस वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला लेना था और पाकिस्तान ने ये फैसला ले लिया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की ओपनिंग स्टार्ट हुई। एज एक्सपेक्टेड अब्दुल्ला शफीक वो उसी तरह से वो एक ही जगह से वो आउट हो रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, ड्राइव के चक्कर में जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में मिचेल स्टार्क ने तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा इस सीरीज़ में आउट किया और एक ही जगह से आउट किया, एक ही तरह से वो आउट हो रहे हैं, ड्राइव की तरफ जा रहे हैं शुरू से ही। अभी देखें, मतलब अब्दुल्ला शफीक दूसरी बॉल पे आउट हो रहे हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, बॉल बाउंस हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब 5 ओवर के बाद जब वो स्टेटस निकाले तो मेलबर्न और पर्थ की निस्बत सिडनी में बॉल ज़्यादा बाउंस नहीं हो रहा था, कम बाउंस होता है वहाँ पर। तो अब्दुल्ला शफीक उस चीज़ को मापे बगैर ड्राइव की तरफ गए और अपनी विकेट गवा बैठे एक मरतबा फिर। मतलब सेम तरह से आप अब्दुल्ला शफीक के डिसमिसल देखेंगे, तीनों डिसमिसल अगेंस्ट मिचेल स्टार्क की जो इस सीरीज़ में एक ही तरह के डिसमिसल हैं। उसके बाद फिर सैम अयूब, अब देखें सैम अयूब कोई मसले वाली बात नहीं है, वो आउट हुआ अगर दूसरी बॉल पे आप। और दूसरे नंबर पे सैम अयूब को जो बॉल की थी हैजलवुड ने, कमेंटेटर को आप अगर आप सुने जो कमेंट्री कर रहे थे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉल की थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल थी वो, जिस पे सैम अयूब आउट हुए। इनर पे वो एक ही जगह पे वो बॉल करते हैं, देखें हैजलवुड एक ही जगह एक ही एरिया को हिट करते हैं, वहीं से इन्हें आउट करते हैं। जैसे हमारे बॉलर थे मोहम्मद आसिफ, वो लेफ्ट हैंडर को इस तरह से तंग करते थे। और उसी तरह से जोश हैजलवुड की तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो बॉल डाली थी वो बहुत ही एक्सीलेंट थी। लेकिन खैर आने वाले वक्त में सैम अयूब अपने इन चीज़ों पे काम करेंगे और यकीनी तौर पर बेहतर दिखाई देंगे। ये उनका पहली इनिंग थी, कोई मसले वाली बात नहीं है। और कमेंटेटर ने भी काफ़ी बैक किया सैम अयूब को कि कोई दिन मसले वाली बात नहीं, अच्छी बॉल पे वो आउट हुआ और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में वो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए। हो सकता है वो सेकंड इनिंग में आपको अच्छा स्कोर करता हुआ दिखाई दे। उसके बाद शान मसूद एज ब्रिलियंट बैटिंग, हर बार की तरह वो आए और खेलते भी वो तेज़ हैं। हर उनकी एक कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है जो मेरे ख्याल में अभी सोशल मीडिया पे चल रही है। जो पहले तो आउट हुए वो नो बॉल थी, जब दूसरी मरतबा आउट हुए नो बॉल चेक करने के लिए जनाब वो डिसीजन लिया गया नो बॉल चेक करने का, तो वहाँ पर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे वो भी शान मसूद थे। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी चल रही है, क्या पता ये हकीकत है या नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की टेलीविज़न जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस पर तो यही दिखाया जा रहा है कि वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी शान मसूदी खड़े थे। आप नो बॉल चेक हो रही है, शान मसूद के आउट होने पे कैच आउट हुए, वो रन आउट नहीं हुए, कैच आउट हुए, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी शान मसूदी खड़े। मतलब अजीब सी बात है, ये क्या सीन है। तो चलो इसका तो अभी जाहिर सी बात है, अभी जो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में भी और ट्विटर पे भी आईसीसी को टैग किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसका कोई ना कोई रिस्पांस तो आएगा ही आएगा। इतना आईसीसी को ट्रोल किया जा रहा है या टैग किया जा रहा है इस हवाले से। तो उसके बाद फिर बाबर आजम, देखें बाबर आजम आज क्रीज पे जब आए और शुरू में 4 पे 2 आउट थे और बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले बाबर आजम। मतलब 2023 से ऐसा लग रहा था कि 2023 से निकल के 2024 में आ गए वाकई बाबर आजम, या 2023 का अलग बाबर आजम था, 2024 में अलग है। मतलब वो शुरू से ही आके उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पे अटैक किया। अब देखें मिचेल स्टार्क को उन्होंने 2 चौके एक ओवर में हैजलवुड को ड्राइव लगाई, फिर जनाब पुल शॉट, मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। और वहाँ पर आप देखेंगे शान मसूद हालांकि तेज़ खेलते हैं शान मसूद, और शान मसूद का स्कोर उधर ही मेरे ख्याल में 8-10 पे खड़ा था और बाबर आजम 25-26 रन पे पहुँच गए थे, एक लहर में दिखाई दे रहे थे। बाबर आजम की जो बैटिंग मैंने सुबह देखी तो लग रहा था कि आज बाबर आजम बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, एक बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे। फिर खैर कहते हैं पैट कमिंस ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना उनको इन स्विंगर किया और उनको मौका ही नहीं देने दिया और इन स्विंग पे वो आउट हुए। और वो भी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि अंपायर्स कॉल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। खैर ये तो आईसीसी के कवानीन जो उनके मुताबिक हो गया, तो आउट थे तो आउट हो गए, सिंपल सी बात है।
اگر امپائر پہلے ہی انگلی کھڑی کر دیتا تو تب بھی تو آؤٹ ہوتے تھے نا. لیکن چلیں، لیکن یہ کہ بابر اعظم نے آغاز بہت اچھا کیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یا تو سیکنڈ اننگ میں یا پھر آنے والے دنوں میں آپ کو بابر اعظم کا 100 دکھائی دے گا. مطلب جس طرح سے انہوں نے آج کی بیٹنگ کی اور میں نے دیکھی ہے، ریئلائز کیا، مطلب بالکل ریلیکس کھیل رہے تھے. جب وہ انہوں نے ایک دو باؤنڈریز لگا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سیٹ بیٹسمین میں جو 70-80 پہ کھیل رہا ہے ویسا کھیل رہا ہے. مطلب کوئی بالکل ریلیکس تھے وہ. لیکن بابر اعظم کو تھوڑا سا اپنی فٹنس پہ کام کرنا پڑے گا. جو ان کا ڈسمسل ہے، اگر آپ دیکھیں تو بابر اعظم بال تک جب تک پہنچتے اب تک بال پیڈ کو لگ چکی تھی، بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم کا تھوڑا سا ویٹ بھی ابھی بڑھ گیا ہے، اور ویٹ کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے بال کے اوپر نہیں آ رہے ہیں، پراپر فرنٹ فٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں بابر اعظم کو خیال رکھنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے، بے شک وہ ورلڈ کلاس بیٹر ہیں، لیکن فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو اگر گیم میں رہنا ہے یا پھر ایک اچھی پرفارمنس دکھانی ہے. اس کے بعد سعود شکیل کا بھی مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. پراپر طریقے سے وہ لیگ سلیپ لے رہے ہیں، پھر ہاف سلیپ، اور ایک ہی جگہ پہ بال کر رہے ہیں، اور پھر آگے کی بال کر کے ایج ہو جانا. مطلب آسٹریلیا آپ اوور آل دیکھیں تو وہ جو وکٹ لیتے ہیں نا، ان کو واضح نظر آتا ہے کہ پراپر پلان کے ساتھ انہوں نے یہ وکٹ لی ہے، پراپر پلان کیا ہے. لیگ سلیپ، ہاف سلیپ، یا پھر جو فیلڈر کھڑے کیا انہوں نے کس جگہ پہ بال کر رہے ہیں، وہ ہر وکٹ کے پیچھے ان کے پراپر پلان شامل ہوتا تھا. اس کے بعد پھر آگے محمد رضوان نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے. مطلب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ بابر اعظم جس بال پہ آؤٹ ہوئے ہیں، رضوان اس بال پہ چھکا لگاتے ہیں آ کے. وہ بھی شروع میں آ کے جب 4 سکور پہ کھیلے تھے، جب انہوں نے چھکا لگایا پیٹ کمنس کو. مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ ہے ان کی. میرے خیال میں واقعتاً اس میں کوئی شک و شبہات والی بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت بیسٹ وکٹ کیپر وہ محمد رضوان ہے. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب بہت سارے لوگ محمد رضوان کو تو لائک ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے نا، نفرت کرتے ہیں. مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہم میں، لیکن ان کو یہ سمجھنی عقل نہیں ہے کہ یار کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو تینوں فارمیٹ کا بیسٹ وکٹ کیپر وہ محمد رضوان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بن سکتا. بھائی کوئی بھی اتنا رنز، اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ رنز کرنا یا پھر اتنے بیٹر طریقے سے کھیلنا، ٹیم کو ایک مشکل سچویشن سے نکالنا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا بھائی. ٹھیک ہے، محمد رضوان نے 88 رنز کی، ریئلی وہ ڈیزرو کرتے تھے 100 کی طرح، لیکن ان کی باؤنڈریز پہ ان کا کیچ ہوا، وہ آؤٹ ہوئے. اس کے بعد سلمان علی آغا نے بیک ٹو بیک 50s، آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو ٹول بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹیم میں کیوں ہے. دیکھیں وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، سری لنکا میں بھی لاسٹ ٹائم انہوں نے 100 کیا، اور ہم تو بس یا پھر بابر اعظم کی تعریف کر دیتے ہیں، وہ 50 بھی کر دیں، یا پھر جناب شان مسعود نے 50 کر دیا، ہم ان کی تعریف کریں گے. لیکن دیکھیں سلمان علی آغا وہ سکور کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یار کہ اس بندے نے بھی سکور کیا ہے. کوئی شارٹ وغیرہ بنانا یا پھر شارٹ ویڈیوز بنانا، ویڈیو اپلوڈ کرنا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایک اچھا پلیئر ہے. آپ کو مڈل آرڈر میں دیکھیں، پچھلے میچ میں بھی اگر ان کے ساتھ دینے والا کوئی پلیئر ہوتا تو شاید میچ کو نکال کے لے جاتے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. تو ساتھ میں کوئی پلیئر کھڑا ہی نہیں رہا. اور اس کے بعد پھر عامر جمال، آؤٹ اسٹینڈنگ، جسٹ بریلینٹ. میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے، جس بریوری کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی ہے، اور اسٹارک آ رہا ہے، ہیزلی ووڈ آ رہا ہے، نیتھن لائن آ رہا ہے، مانس لبوشین آ رہے ہیں، پیٹ کمنس کو خود سمجھ نہیں چل رہی کہ میں کس بالر کو چینج کروں کس کو نہیں. مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ تھی یار. وہ جو آ رہا ہے اس کو چھکا لگا رہا ہے، چوکا لگا رہا ہے. مطلب 5 فیلڈر اس نے اسپیشل پیٹ کمنس نے باہر کھڑے کیے ہوئے باؤنڈری پہ، 5 فیلڈر کیے ہوئے کہ مطلب ایک بندہ کو آؤٹ کرنے کے لیے اس کو 5 فیلڈر باہر کھڑے کرنے پڑے. یعنی کہ کوئی سلپ میں آگے، کوئی ادھر ادھر. مطلب اتنا خوف تھا اس بندے کا یار. وہ چھکے بھی ایسے لگا رہا تھا عامر جمال میں. میں کہتا ہوں کہ ایسی بیٹنگ، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا آل راؤنڈر مل گیا ہے یار کہ جو آ کے 70-80s بھی لگا سکتا ہے بھائی، یا پھر جب میچ مشکل وقت میں ہو، کم اوور ہوں تو ہٹنگ بھی کر سکتا ہے، تیز اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے. تو بڑی ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی اننگ تھی. یقینی طور پر اگر شاید ان کے 1-2 وکٹ اور رہتی ہوتی، یا پھر آپ وہ رانگ شاٹ نہ کھیلتے تو وہ 100 بھی کر سکتے تھے، اور ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیں 82 انہوں نے رنز کیا، اور یہ بھی وہ کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سم 80s اور 90s بیٹر دین 100، تو آپ یہ وہ والی 80 کہہ سکتے ہیں آپ. تو بڑی ہی اچھی بیٹنگ کی ہے انہوں نے، اور اچھی بولنگ بھی اس سیریز میں ان کی رہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو فیوچر ہے، آنے والا وقت ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کے پاس ایسا آل راؤنڈر آیا ہے. آپ نے اس کو اپرچونٹی دی، اور اس نے اپرچونٹی کو پراپر طریقے سے اویل کیا ہے. دیکھیں یہ ڈومیسٹک سے آیا، عامر جمال کہاں سے آیا؟ ڈومیسٹک سے آیا ہے.
اب یہاں پر وہ بھی آتے ہیں ڈومیسٹک کو عزت دو گے تو ڈومیسٹک آپ کو عزت دے گا، یہ بات بھی یہاں پر فٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کے جو ٹیل انڈر ہے اس نے آ کے میچ کو آگے لے کے کیا، مطلب لاسٹ پارٹنرشپ جو لاسٹ وکٹ کی تھی وہ میرے خیال میں 80s 90 کی لاسٹ وکٹ کی پارٹنرشپ ہے صرف پاکستان کی، تو یہ بہت اچھا سائن ہے۔ مطلب پیچھے جو 4 اننگز ہماری ہوئی ہیں اس سیریز میں، اس میں ٹیل انڈر تو میرے خیال میں 15-20-25 رنز کے اندر اندر آل آؤٹ ہوا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا سائن رکھا آج کی اننگ میں۔ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ دن بہت اچھا گیا ہے، اور سکور بھی اچھا کیا ہے پاکستان نے 313، مطلب جس طرح سے 230 240 پہ آل آؤٹ ہونے لگا تھا 313 ایک اچھی ریکوری تھی پاکستان کی، اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دن کل پاکستان آسٹریلیا کو اس سے کم رنز پہ آل آؤٹ کرے اور پھر ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کر کے میچ وننگ کی طرف جائے۔ اس کے بعد بات کریں گے انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے، تو بھائی ادھر تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، ہم تو کچھ سوچ رہے تھے یار کہ شاید انڈیا سیکنڈ میچ میں بھی فلاپ کرے گا، لیکن ایک بات چاہے اچھی لگے بری لگے، انڈیا کی ٹیم میں کم بیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مطلب آپ 2020 میں چلے جائیں، انڈیا 36 پہ آل آؤٹ ہوا، اور انڈیا وہاں سے 36 پہ آل آؤٹ ہونے کے بعد آسٹریلیا میں سیریز جیت گیا، اور پچھلے میچ میں انڈیا ایک اننگ سے آ رہا، اور ابھی انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کو پھر صرف 55 پہ آل آؤٹ کر دیا، اور ابھی انڈیا کی بیٹنگ جاری ہے، انڈیا کے 130 رنز ہو چکے ہیں اور 4 اوٹ ہیں صرف ان کے انڈیا کے، مطلب پرسکون طریقے سے آرام سے یہ انڈیا میچ ون کر جائے گا یہ والا میچ جو سیکنڈ، لیکن سیریز تو بے شک نہیں جیتا، لیکن سیریز ڈرا ہو جائے گی انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کم بیک کرنا، آپ اگر ٹیم کوئی ایک اننگ سے بھی شکست دے گی تو آپ اس ٹیم کو بھی شکست دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے بھی، لیکن ہمارے میں وہ شاید وہ تب پڑ نہیں ہے کہ اس طرح کا کم بیک کر سکیں، لیکن انڈیا کی ٹیم آپ چاہے مانے یا نہ مانے او ڈی آئی کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ میں ہم سے کافی بہتر ہے، ہم T20 میں آگے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ T20 کی ٹیم پاکستان کی جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ہے، تو امید کرتے ہیں بہتری کے لیے پاکستان کی بھی لیے بھی کہ پاکستان بھی کم بیک کر چلو کم از کم تیسرا میچ تو جیتے، تیسرا جو ٹیسٹ بھی جاری ہے وہ تو جیتے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، کہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔